امریکہ صرف اسرائیل کی حمایت نہیں کرتا بلکہ اس کی پورے خطے پر برتری کو یقینی بناتا ہے۔ 1970 کی دہائی سے امریکہ نے ایک واضح پالیسی اپنائی ہے کہ کوئی بھی عرب ملک یا تحریک اتنی طاقتور نہ ہو کہ اسرائیل کا مقابلہ کر سکے۔ یہ پالیسی صرف زبانی نہیں بلکہ امریکی قانون میں بھی شامل ہے۔ آرمز ایکسپورٹ کنٹرول ایکٹ کے تحت امریکہ اسرائیل کی معیاری عسکری برتری کو برقرار رکھنے کا پابند ہے، یعنی اسرائیل کے پاس ایسے جدید ہتھیار اور صلاحیتیں ہونی چاہیے جو کسی بھی عرب ملک یا تحریک سے بہتر ہوں۔ اس پالیسی کا نتیجہ یہ نکلا کہ عرب ممالک کو فروخت ہونے والے ہتھیار یا تو محدود کر دیے گئے یا ان کی ترسیل میں تاخیر کی گئی، یہاں تک کہ امریکہ کی قریبی اتحادیوں جیسے مصر، سعودی عرب اور UAE کو بھی کم معیار کے ہتھیار دیے گئے تاکہ اسرائیل کی برتری ہر صورت میں قائم رہے۔ جب UAE کو F-35 طیارے دیے گئے تو اسرائیل کو ان سے بھی بہتر ماڈل فراہم کیا گیا۔ اگر کوئی عرب یا علاقائی طاقت روس یا چین سے اسلحہ خریدنے کی کوشش کرے تو امریکہ اس پر سخت پابندیاں لگا دیتا ہے۔ ترکی کے روسی میزائل سسٹم S-400 خریدنے پر پابندیاں اس کی واضح مثال ہیں۔ پیغام ایک ہی ہے، کوئی بھی طاقت اسرائیل کی برتری کو چیلنج نہ کرے۔ لبنان اس پالیسی کی سب سے واضح مثال ہے۔ 2024 میں اسرائیل اور لبنان کے درمیان جنگ بندی کے بعد امریکہ نے لبنان میں حزب اللہ کے ہتھیار چھیننے کے لیے دباؤ بڑھایا ہے۔ امریکہ اس عمل کو امن قائم کرنے کے نام پر پیش کر رہا ہے، لیکن اصل مقصد لبنان سے اسرائیل کے خلاف مزاحمت کو ختم کرنا ہے۔ امریکی حکام جیسے مورگن اور ٹاک بار بار حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے کی بات کر رہی ہے اور لبنانی حکومت پر دباؤ ڈال رہی ہے کہ وہ حزب اللہ کو طاقت کے ذریعہ کمزور کرے۔ لبنانی سیاسی رہنما سمیر جج نے بھی حزب اللہ کے ساتھ کسی بھی قسم کے مذاکرات کو رد کر دیا ہے اور فوری طور پر ہتھیار چھیننے کا مطالبہ کیا ہے۔ دوسری طرف صدر جوزف اون نے مذاکرات کے ذریعہ مسئلہ حل کرنے پر زور دیا ہے تاکہ خانہ جنگی سے بچا جا سکے۔ امریکہ نے لبنان کی معاشی بدحالی کو بھی اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے۔ لبنان کو دی جانے والی مالی امداد کو حزب اللہ کے غیر مسلح ہونے سے مشروط کیا گیا ہے۔ IMF اور ورلڈ بینک جیسے ادارے اب اقتصادی اصلاحات کے ساتھ ساتھ سیاسی مطالبات بھی کر رہے ہیں جس میں حزب اللہ کا غیر مسلح ہونا سر فہرست ہے۔ ساتھ ہی امریکہ ایک نفسیاتی جنگ بھی چلا رہا ہے تاکہ حزب اللہ کو لبنانی عوام کی نظروں میں بدنام کیا جا سکے۔ میڈیا اور NGOs کے ذریعہ حزب اللہ کو ایک بوجھ کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، لیکن حالیہ سروے ظاہر کرتے ہیں کہ لبنانی عوام کی اکثریت اب بھی حزب اللہ کو اپنی حفاظت کا ضامن سمجھتی ہے۔ امریکہ ایک طرف حزب اللہ سے ہتھیار پھینکوانے کا مطالبہ کرتا ہے تو دوسری طرف اسرائیل کو لبنان پر حملوں کی مکمل آزادی دیتا ہے۔ جنگ بندی کے باوجود اسرائیل نے ہزاروں بار لبنانی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی ہے اور بے گناہ شہریوں کو نشانہ بنایا ہے۔ ان حملوں پر امریکہ ہمیشہ اسرائیل کا دفاع کرتا ہے اور حزب اللہ کو ہی مورد الزام ٹھہراتا ہے۔ یہ صرف حزب اللہ کا معاملہ نہیں ہے۔ امریکہ کی حکمت عملی یہ ہے کہ پورے خطے میں کوئی بھی ایسا ملک یا تحریک نہ بچے جو اسرائیل کے مقابلے کی طاقت رکھتی ہو۔ شام میں فوج کو کمزور کرنا، عراق میں عوامی رضاکار فورسز کو محدود کرنا اور اردن پر خفیہ دباؤ ڈالنا اسی پالیسی کا حصہ ہے۔ اصل مقصد خطے میں ایک ایسا نظام قائم کرنا ہے جہاں اسرائیل بلا مقابلہ طاقتور ہو اور عرب ریاستیں ہمیشہ بکھری ہوئی اور کمزور رہیں۔ یہ جنگ نہ صرف میدان میں لڑی جا رہی ہے بلکہ سیاست، معیشت، میڈیا اور ذہنوں میں بھی جاری ہے۔ لبنان کے عوام اور مزاحمتی قوتیں جانتی ہیں کہ ان کی خود مختاری شناخت اور وقار کا سودا نہیں ہو سکتا، نہ امریکہ کی شرائط پر، نہ اسرائیل کے دباؤ پر۔ لبنان برائے فروخت نہیں ہے اور اس کی مزاحمت جھکنے والی نہیں ہے۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.